ایڈکشن ایک بیماری ہے جو کہ برین کی بیماری ہے، اور اس کے ساتھ جب آپ رہتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی اس کا سایہ پڑ جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں شیڈو ایڈکشن، شیڈو الکوہولزم، شیڈو اسکیزوفرینیا، شیڈو بائیپولر ڈس آرڈر. شیڈو کا مطلب ہوتا ہے سایہ، کہ کسی اصلی بیماری کا سایہ کسی دوسرے پہ پڑ جانا. کسی کے گھر میں ڈائبٹیز ہو تو اس کا سایہ باقی گھر والوں پر پڑتا ہے. کسی گھر میں کوئی کینسر کا مریض ہو تو اس بیماری کا بھی سایہ گھر والوں پر پڑتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں. اور کافی دیر تک جب آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو دماغ جو ہے بری طرح متاثر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلی غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ لمبے عرصے تک اگنور کرتے ہیں اس معاملے کو. یہ سب سے بڑی پہلی غلطی ہے کہ لمبے عرصے تک اگنور کرتے ہیں بیماری کو بڑھنے دیتے ہیں، اس کے اثرات بڑھنے دیتے ہیں. اب جب پیشنٹ سے آپ بات کرتے ہیں تو وہ چونکہ بیماری میں مبتلا ہے، ڈرگ یوز کرنا اس کی صبح شام کی خواہش ہے، اور وہ کسی دن بھی اس میں ناغہ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ اگر وہ ناغہ ڈالے گا تو وہ بہت بے چین ہوگا، بہت تکلیف میں ہوگا. اور اگر وہ نشہ کرے گا تو پھر اس کو تھوڑی دیر مزہ آئے گا، اور وہ پھر واپس آہستہ آہستہ بدمزگی کی طرف بڑھنے لگے گا. اور وہ مجبور ہے، آپ اس سے وعدے لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ نشہ نہ کرے تو وہ وقتی طور پر جھوٹے وعدے کر کے ٹائم ٹپاتا رہتا ہے، ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پر رہتا ہے. اور زیادہ تر گفتگو یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ تم نشہ چھوڑ دو، اور وہ کہتا ہے کہ چھوڑ دوں گا بشرطے کہ آپ یہ کر دیں یا بشرطے کہ آپ یہ کر دیں. اور آپ وہ کرنے لگتے ہیں جو کہ وہ کہتا ہے کرو، لیکن اصل میں نشہ چھوڑنے کے لیے اس کو باقاعدہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ مدد اس کو علاج سے ملتی ہے. لیکن جب آپ زیادہ اس پہ دباؤ ڈالتے ہیں نشہ چھوڑنے کے حوالے سے، اور غصہ کرتے ہیں یا کوئی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں یا پیسے نہیں دیتے، تو پھر وہ دو کام کرتا ہے. وہ تھریٹس دیتا ہے جو دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں کیٹو تھریٹس. کیٹو تھریٹس ہوتی ہیں کہ میں آپ کو تنگ کروں گا، میں گھر کے شیشے توڑوں گا، میں موبائل اٹھا کے پھینک دوں گا، میں ٹی وی گرا دوں گا، میں گلاس اور پلیٹیں توڑ دوں گا یا توڑ دیتا ہے. تو اس کو کیٹو تھریٹس کہتے ہیں، یا آپ کو برا بھلا کہتا ہے، یا آپ کے اوپر بلیم کرتا ہے، آپ کے اوپر کنٹیمپچوس الزام لگاتا ہے، توہین امیز باتیں کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کیٹو تھریٹس. ایسی تھریٹس جو آپ کو ہرٹ کرنے کے حوالے سے وہ دیتا ہے. اور پھر اس سے دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے ویٹو تھریٹس. ویٹو تھریٹس ہوتی ہیں جب وہ اپنے آپ کو کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میں گھر سے چلا جاؤں گا، میں بھوکا رہوں گا، میں اسکول کالج چھوڑ دوں گا، یا میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا، میں اپنی رزق کو کچھ کر لوں گا، یا میں کچھ ایسا سیلف ہارم کی کوئی بات کرتا ہے یا اپنے نقصان کی کوئی بات کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ آپ اس سے پیار کرتے اور آپ اس کو نقصان میں نہیں دیکھنا چاہتے، آپ اس کو خسارے میں نہیں دیکھنا چاہتے. آپ کے خیال میں دونوں میں سے کون سی تھریٹ ہے جو زیادہ کام کرتی ہے، ویٹو تھریٹس یا کیٹو تھریٹ؟ ویٹو تھریٹس زیادہ کام کرتی ہے، اور پیشنٹ ڈسکور کر لیتا ہے اور وہ کام کرتا ہے دیٹ ورکس. چونکہ بیمار ذہن ہوتا ہے، اور جتنی بھی علاج گاہیں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ کافی بڑا چیلنج ہوتا ہے مریضوں کو علاج کے دوران محفوظ رکھنا. اور علاج گاہیں اس چیلنج کو آہستہ آہستہ فیس کرنا سیکھتی ہیں، اور ہماری اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ ہم یعنی پیشنٹ کے ساتھ انٹریکشن رکھیں تو یہاں تک نوبت نہ آئے کہ وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچائے، پر کبھی وہ ایسا کر سکتا ہے. ہمارے اختیار میں نہیں ہے. وہ قدرت کے اس کارخانے میں جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ یا ہمارے پیاروں کے ساتھ، وہ ہو سکتی ہیں، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوں گی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ گریسفلی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا. گریسفلی یہی سیکھنا پڑتا ہے. اس کا پھر متبادل یہ ہے کہ پھر آپ کوئی ایسے اقدامات کریں جس سے سیفٹی کریٹ ہو.
مثال کے طور پر آپ روزانہ 2 دیگیں دادا صاحب دے دیں تو اس سے سیفٹی کریٹ ہو سکتی ہے اف یو بلیو ان دیٹ. یا پھر آپ کوئی صدقہ دیں گے, کوئی بکرا دیں گے, کوئی کچھ کریں گے, تو اس سے اگر آپ بلیو کرتے ہیں کہ سیفٹی کریٹ ہوتی ہے تو ہو جائے گی. پر دنیا کا نظام بتاتا ہے کہ کوئی سیفٹی کریٹ ہو نہیں سکتی, سیفٹی کریٹ نہیں ہو سکتی. ایک بندہ مارک ٹوین, اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں جتنی بھی بری چیزیں سوچی تھی کہ وہ ہوں گی, وہ ہوئی کوئی نہیں. یہ ایک ورژن ہے اس کا کہ ہم جتنی بری چیزیں سوچتے ہیں اس میں سے 1% بھی ہوتی نہیں ہے. یہ جو آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس ہیں یہ آتے رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور ہمارے برین میں یہ ایک سلسلہ بمبارڈمنٹ کا جاری رہتا ہے, آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس. جواب ہے گریسفلی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اس بات کو کہ ہمیں نہیں پتا, ہمارا نہیں کنٹرول, اور ہمیں بے یقینی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمیں تنگ کرتی ہیں, بے یقینی, ہمارا کنٹرول ہے کہ نہیں, اور پتہ نہیں کیا ہوگا. پریڈکٹیبلٹی, نجومی نہیں ہے ہم. ایک تو اگر ہم نجومی ہوتے, دوسرا ہم کوئی ایس ایچ او ہوتے, ہمارا کنٹرول ہوتا ہے علاقے پہ, تو ایسا ہے نہیں. اور ان چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے. فیڈ بیک بہت آتا ہے گھرانوں کا کہ وہ تکلیف میں ہیں, وہ نشے کی بیماری سے متاثر ہیں, وہ لڑائی جھگڑوں سے متاثر ہیں, وہ تعلقات کی خرابی سے متاثر ہیں, بہت وجوہات سے متاثر ہیں. تو جو لوگ ویسے دنیا میں بستے ہیں اور ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں بھی آتا ہے کہ وہ کار کے نیچے 4 بندے آ گئے, بس الٹ گئی. یہ روزمرہ یہ چلتا رہتا ہے. تو سب سے پہلے آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس کے بارے میں آپ کچھ کر لیں کہ اپنے دماغ کو چیلنج کیا کریں کہ جو بھی آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹ آیا کہ آپ سفر کرنے جا رہے ہیں اور خیال آ رہا ہے کہ سفر میں حادثہ ہوگا, تو آپ کہتے ہیں کہ کیوں ہوگا حادثہ, ایسی کیا ایویڈنس ہے کہ آج حادثہ ہوگا. ہو سکتا ہے لیکن ایسی کوئی خاص ایویڈنس تو نہیں ہے کہ آج میں ہوائی جہاز میں بیٹھوں گا تو حادثہ ہوگا. تو کچھ چیزیں ہیں جو گریسفلی ڈیل کرنے والی ہوتی ہیں, اور انسان برا محسوس کرتے ہیں اور انہیں سیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کتنی تیزی سے وہ اس فیز میں سے نکل سکتے ہیں. آپ, میں, ہم سب کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی چیز سے برا محسوس کرتے ہیں. کوئی ہمیں تھریٹ دیتا ہے, فیملی ممبر, کوئی ہماری بات نہیں مانتا, کوئی ہمیں تنگ کرتا ہے تو ہم برا محسوس کرتے ہیں, کوئی برے ریمارکس دیتا ہے تو ہم برا محسوس کرتے ہیں. حتیٰ کہ اتنی بات پہ بعض اوقات لوگ برا محسوس کرتے ہیں کہ خاوند نے بیوی کو کہا کہ چلو میرے ساتھ آئس کریم کھانے چلتے ہیں, تو بیوی کہتی ہے کہ نہیں, میرا نہیں موڈ آئس کریم کا. خاوند اس بات پہ برا محسوس کر سکتا ہے کہ تم نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے, مغل اعظم کو ریجیکٹ کیا. تو کبھی آپ کو ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ نے چھوٹی موٹی کسی کے بھلے کی بات کہی, انہوں نے کہا نہیں میں نہیں, تو آپ کو لگا کہ اس نے مجھے ریجیکٹ کیا. حالانکہ اس نے آپ کو ریجیکٹ نہیں کیا, اس نے آئس کریم کو ریجیکٹ کیا. لیکن ہمیں فیل ہوتا ہے, ایک سیلز مین کسی کو کوئی چیز بیچنے جاتا ہے تو وہ نہ ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ریجیکٹ کیا گیا. حالانکہ اس نے وہ چیز خریدنے سے انکار کیا ہے, اس نے آپ کو ریجیکٹ نہیں کیا. تو جو گھروں میں یہ موڈ خراب ہوتا ہے, جو کہ ہوتا رہتا ہے, برتن ٹکراتے رہتے ہیں اور موڈ خراب ہوتا رہتا ہے, تو اس کو تیزی سے ٹھیک کرنے کا جو ہنر ہے اسے مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں. یعنی کسی بندے کا موڈ خراب ہو کے کتنی تیزی سے ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کو مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں. کیا آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کسی کا موڈ آپ کا خراب ہوتے ہی بڑی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جی آپ کا. اور بھی ہیں جن کا جلدی سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا, کئی لوگ ہیں جو موڈ خراب کو کچھ دن اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. دنیا میں ہر سال 5 لاکھ مرڈر ہوتے ہیں, یعنی قتل ہوتے ہیں, یعنی ایک انسان کے ہاتھوں دوسرا مرتا ہے. لیکن دنیا میں 10 لاکھ لوگ ہر سال اپنے ہاتھوں مرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ قتل کی نسبت اپنے آپ کو جو مارنا ہے اس کے امکانات ڈبل ہیں. اور زیادہ تر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم میں سے کسی کو قتل کیا گیا تو کوئی باہر سے اجنبی آ کے وہ قتل کرے گا. لیکن ریسرچ بتاتی ہے کہ نہیں,
بہت زیادہ چانس ایسا ہے کہ کوئی ایسا جو کہ کسی نہ کسی طرح آپ کے کسی ریلیشن شپ میں ہے، کسی رشتے ناطے میں ہے، تو اس کے ہاتھوں یہ برا کام ہوگا. اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں کم از کم اپنے گھر والوں سے تو ہم محفوظ ہیں، زیادہ تر کوئی گھر کے باہر سے آئے گا جو ہمیں مارے گا. تو سائنس کہتی ہے یہ بھی غلط ہے، اپنے گھر میں سے کوئی یہ کام کرنے کا امکان زیادہ ہے. اور سب سے زیادہ امکان سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کے ہاتھوں خامد اور خامد کے ہاتھوں بیوی کا مرڈر. لیکن اس سے زیادہ جو ہے اپنے ہاتھوں اپنا مرڈر، جسے خودکشی کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ خود سے ہے. اور چونکہ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ خود سے ہے تو ہمیں سب سے زیادہ جدوجہد بھی یہاں کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کم از کم اپنے ہاتھوں کوئی نقصان نہ پہنچے. تو آپ سمجھ گئے کہ اپنے ہاتھوں جو خطرہ ہے وہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ وہ خراب موڈ سے شروع ہوتا ہے. خراب موڈ میں اینگر ہے جو باہر آپ غصہ دکھاتے ہیں، ڈپریشن ہے جو آپ اپنے اندر غصہ دکھاتے ہیں. تو جب اینگر ہوگی تو آپ کسی کو ہرٹ کریں گے، آپ اپنی کیٹو تھریٹ پہ عمل کریں گے. اور جب ڈپریشن ہوگی تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا امکان ہے. لیکن جب کوئی اس کو دھمکی کے طور پر آپ کو کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو یوں کر لوں گا، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، ہمارا مشورہ ہے کہ تم کوئی بہتر سولوشن کی طرف جاؤ. اپنے آپ کو ہرٹ کرنے سے یا اپنے آپ کو ختم کرنے سے قطعی طور پر مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ وہیں کا وہی رہے گا. اور اگر تم مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو تو اس جانب کوئی تم سفر کرو. وہ کہتا نہیں سب باتیں ہیں اور میں تو ایسا کروں گا. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی، ہمارا کام تو تمہیں سمجھانا ہے، لیکن تم اگر ایسا کرو گے تو ہمیں بہت دکھ ہوگا. اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن اگر تمہیں لگے کہ ہم سولوشن میں یا مسئلے کو حل کرنے میں تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں تو تم ہمیں بتا دینا. پھر تم ہیزیٹیٹ نہیں کرنا، پھر تم ہمیں بتا دینا. لیکن جب بھی آپ کا کسی فیملی ممبر سے ٹاکرا ہوتا ہے، یعنی میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی آرگومنٹ ہوتا ہے، یا ماں باپ کا اولاد کے ساتھ کوئی آرگومنٹ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مقابلہ ایک دوسرے سے نہیں ہوتا، ہمارا مقابلہ اس مسئلے سے ہوتا ہے. یعنی جب بچہ نشہ کرتا ہے یا شراب کی بیماری میں مبتلا ہے اور ہم اس کے ساتھ دست و گریبان ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ماں باپ بھی کوشش کرتے ہیں دست و گریبان ہونے کی، پکڑ پکڑائی کی، دھکے دیے، یہ کیا، تو ایکچولی ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور بیماری دور کھڑی ہنس رہی ہوتی ہے کہ یہ آپس میں لگے ہوئے ہیں، اصل دشمن تو میں ہوں. تو بیماری کے خلاف اگر دونوں یہ سمجھ جائیں کہ ایک دوسرے کے دشمن ہم نہیں ہیں، بلکہ ہمارا دشمن یہ بیماری ہے، یا ہمارا جو دشمن ہے وہ بے روزگاری ہے یا مالی پریشانیاں ہے، یا ہمارا دشمن فلاں چیز ہے، تو اپنے دشمن کو پہچاننا. کیونکہ انسان ازل سے کنفیوز ہے، وہ اپنے دشمن کو نہیں پہچانتا. بہت دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم انٹرویو کرتے ہیں، لوگ جاب کے لیے آتے ہیں تو ہم ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا گول کیا ہے، تو زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں غریبوں کی مدد کرنا. فی الحال جاب لینا آیا ہے، جس کا مطلب ہے ایک جاب لینے والے کو تو اس کو کچھ بتانا چاہیے کہ میرا گول یہ ہے کہ میں مالی طور پر آسودہ ہو جاؤں، یا میں اپنے ماں باپ کی تھوڑی مدد کرنا چاہتا ہوں، مالی حالات میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ سیدھا ہی غریبان دی خدمت والے پاسے جا رہا ہوں. تو انسان بیسیکلی کنفیوز ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے. میاں بیوی لڑ رہے ہوتے ہیں اور اپنی لڑائی کی کہانیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ لڑتے ہیں، ہم اس طرح لڑتے ہیں، ہم اس طرح لڑتے ہیں. اور جب 1.5 گھنٹے بعد میں پوچھتا ہوں کہ اچھا آپ بتا دیجئے کہ اگر آپ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہو تو آپ کیا چاہیں گے، تو کہتے ہیں کینیڈا دی نیشنلٹی مل جائے تو بہت اچھا. یعنی یہ بیٹا آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اگر تم چلے جاؤ گے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا،
اور تم جاؤ گے تو ہمیں بہت تکلیف ہوگی، برا بھی لگے گا کہ تم ہمیں ریجیکٹ کر کے جا رہے ہو، تم ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، اور جب تم جاؤ گے تو ہم تمہیں یاد کریں گے اور تمہارے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن میں کوئی اچھی ہدایت ڈالے، اور اگر تم واپس آنا چاہو تو ہیزیٹیٹ نہ کرنا، جھجکنا نہیں، آ جانا، ہم تمہیں کوئی تانا نہیں دیں گے، بلکہ ہم پھر نئے سرے سے بیٹھ کے مذاکرات کریں گے تو بات کریں گے۔ اچھا، اتنی بات آپ کریں گے تو وہ نہیں جائے گا۔ مجھے بتائے کہ اگر کوئی بیوی کہے کہ جی میں نہیں رہنا تھوڑے نال، بہت تنگ آ گئی ہوں، میں جا رہی ہوں پیکے ہمیشہ لئی، تو اور خامد کہتا ہے کہ نہ جاؤ، کوئی رہنے دو، نہ جاؤ، مسئلہ ہے نا تو چلو حل کر لیں گے، آج نہیں تو کل، نہیں تو 6 مہینے میں حل کر لیں گے، لیکن تم جاؤ گی تو مجھے بڑا دکھ ہوگا اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ نہیں، میں ایسے خامد تخلیق کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مطلب کہنے کا ہے، مجھے بتائیں کہ کوئی بیوی جا سکتی ہے؟ ہمارے ایک پیشنٹ تھی لڑکی جو کہ اب ٹھیک ٹھاک ہے، نشہ نہیں کرتی، لیکن میاں بیوی کے درمیان کوئی کھٹ پٹ رہتی ہے، جو کہ پاکستان کے کسی اور شہر میں رہتے ہیں، تو وہ کبھی کبھی فون کر کے دونوں ایک دوسرے کی شکایتیں لگاتے رہتے ہیں، میں تھوڑا بہت سمجھا بجھا دیتا ہوں۔ تو وہ اپنے میکے آئی ہوئی تھی کسی دوسرے شہر میں، اور ٹیلی فون پہ اپنے خامد کو کہہ رہی تھی کہ میں نہیں گھر آنا، تو میں نے بہت تنگ کرنا ہے۔ تو خامد نے کہا کہ اچھا نہ آئی گھر پہ، مطلب خامد ایسے موقع پہ یہی کہتا کہ مینو کی میں سکھ نال دوستاں نال روز ملاں گا، روز میں گھوما پھراں گا، مینو کی۔ تو اب وہ جانا چاہتی تھی واپس، تو مجھے فون کر کے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میں کہہ بیٹھی ہوں کہ میں گھر نہیں آنا، تو میں تسی کچھ کرو کہ میں واپس گھر پہنچ جاؤں۔ تو میں نے خامد کو فون کیا، میں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بار بار کہندی میں گھر نہیں آنا، تو تنگ بڑا کرنا ہے، گھر نہیں۔ میں کہا اچھا نہ پھر آ۔ میں کہا نہیں، ایسے نہیں کہہ سکتے آپ، اپنی بیوی کو ایسے نہیں کہہ سکتے۔ وہ ایک رشتہ ہے آپ کا، جس کو آپ 250 لوگ لے کے گئے تھے، بیاہ کے لائے تھے، اگر وہ ایسا کہتی ہے تو آپ یہ بات نہ کہیں، آپ اسے کہیں کہ نہیں کیوں نہیں گھر آنا، اگر تمہیں مجھ سے کوئی مسئلہ ہے تو گھر آ کے بات کر لو۔ یہ سمپل سی بات ہے کہ اس میں ضروری ہے کہ تم کو اچھا نہیں آتے تو جاؤ تم روٹھے ہم چھوٹے والا قصہ تو نہ کرو نا۔ لیکن اگر مجھ سے کوئی خاتون پوچھے کہ میں ایسا کیا کروں کہ خامد کو کہوں کہ میں جا رہی ہوں، میں جا رہی ہوں، میں جا رہی ہوں، تو میں اسے بولوں گا نہ یہ کام نہیں کرنے کا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ریسرچ بتاتی ہے کہ کوئی میاں بیوی کچ کچ کرتے رہیں، جھک جھک کرتے رہیں، اس سے ان کی صحت پہ کوئی خاص برا اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کسی میاں بیوی کے ذہن میں خیال آئے کہ میرا پارٹنر چھوڑ کے جانے کی دھمکی دے رہا ہے، یہ اس پہ عمل کرے گا ایک دن، اس سے صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ کے تو چلی جاؤں گی یا چلا جاؤں گا، لیکن اچھا اثر اس سے پڑتا ہے کہ کوئی بیوی یا خامد اپنے پارٹنر کو یہ کہے کہ بس ہر وقت فلموں میں اسکرپٹ چاہیے ہوتا ہے، ڈراموں میں اسکرپٹ چاہیے ہوتا ہے، ایڈورٹیزمنٹس میں اسکرپٹ چاہیے ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر یہ دنیا کا نظام چلتا ہے، تو زندگی میں بھی اسکرپٹ چاہیے۔ آپ کو اسکرپٹ چاہیے کہ ہاؤ ٹو سے اٹ۔ دنیا میں ایک بہت بڑا پبلشنگ کا ادارہ ہے، اس کا نام ہے ہاؤ ٹو سے اٹ، ہاؤ ٹو سے اٹ۔ اس میں انہوں نے بے شمار کتابیں پرنٹ کی ہیں پچھلے 40 سال میں۔ ہر کتاب کا نام یہاں سے شروع ہوتا ہے، ہاؤ ٹو سے اٹ ان بزنس، ہاؤ ٹو سے اٹ ان میرج، مطلب کہ کس موقع پہ کیسے بات کرتے ہیں، ہاؤ ٹو سے اٹ فلانی سچویشن میں، ہاؤ ٹو سے اٹ۔ تو اگر آپ گوگل پہ جا کے صرف اتنا لکھیں گے ہاؤ ٹو سے اٹ، تو آگے آ جائے گا کہ کس چیز میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی کے گھر جائیں تو افسوس کیسے کرتے ہیں، کسی بچے کو تعلیم کے معاملے میں شوق دلانا ہو تو کیسے بات کرتے ہیں، کسی خامد کو کہنا ہو کہ سگریٹ نہ پیا کریں تو کیسے بات کرتے ہیں۔ بندہ سیدھا ہی تھریٹ تے آ جاتا ہے، کہندا سڈ چھڈو ساریاں گلاں، تھریٹ تے نہ کام کرو۔ دیٹ از دی الٹیمیٹ سولوشن، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ گھر سے نہ جائے تو اس کے ساتھ پہلے جو باتیں کرنی ہے اچھی کر لو، کہ اسے پارٹنگ کک نہ دو۔ ایک چیز ہوتی ہے پارٹنگ کک، جاتے ہوئے کو ایک پیچھے سے لات مارنا، کہ باپ بیٹا کہتا ہے جی میں بڑا تنگ ہوں، میں جا رہا ہوں، اور باپ کہتا ہے جاؤ میری زندگی سکھی ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی، تم دفع ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد
جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر پریشانی شروع ہوتی ہے, پھر اس کے دوستوں کو کالیں شروع ہوتی ہیں. تو یہ ایک ہمارا ہائپر ٹیکسٹ ناول بھی ہے, میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, جو ویب سائٹ پر ہے, صداقت کلینک کی ویب سائٹ پہ ہے. اس کا نام ہے کہاں کہاں سے گزر گیا, جس میں ایک بیٹا والد کو تھریٹ کرتا ہے کہ میں جا رہا ہوں, والد کہتا ہے دفع ہو جاتا ہوں, اور وہ بچہ پھر چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر 37 کہانیاں جنم لیتی ہیں, اور وہ 37 کہانیاں جو ہیں وہ والدین کے لیے ایک اسباق رکھتی ہیں اپنے اندر کہ کس طرح کس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی چلا ہی جاتا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ پھر آپ اس کے پیچھے نہیں بھاگتے, کیونکہ اس سے غلط چیز کو ریوارڈ کرنے کا تاثر پیدا ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ پیچھے بھاگیں گے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ سمجھے گا کہ میں یہ اس طریقے سے ہر بات منوا سکتا ہوں. جیسے پہلے اخباروں میں اشتہار آتا تھا کہ عبدالرشید تم واپس آ جاؤ, تمہاری نانی بہت سخت بیمار ہے اور تمہاری ہر بات مانی جائے گی. تو اس طرح پھر نہیں کرتے, کیونکہ جو گھر سے جاتا ہے وہ گم شدہ نہیں ہوتا, وہ مسنگ پرسن نہیں ہوتا, اس کو کوئی کسی ایجنسی نے نہیں اٹھایا ہوتا. وہ اپنی مرضی سے اپنے کسی جگری دوست کے ساتھ صلاح کر کے اس کے گھر جاتا ہے, جہاں ایک ہفتہ وہ رہے تو مزید وہ بھی برداشت نہیں کرتے, اور ایک ہفتہ اس کو نان چنے کھلا کھلا کے تو ٹائم پاس کرتے ہیں. تو پھر چلا جائے تو پھر نہیں, پھر بیٹھے رہنا چاہیے تاکہ وہ خود ہی اپنا کوئی واپسی کا بندوبست کرے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر گھر کے کوئی شیشے توڑ دے تو آپ نے وہ شیشے نہ اٹھانے ہیں, نہ اس کی جگہ نئے شیشے لگانے ہیں. وہ جیسے پولیس والے ایک پٹی نہیں اس کے چاروں طرف لگا دیتے, کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کو چاروں طرف ایک پٹی لگا دیتے ہیں, کارڈن آف کر دیتے ہیں. تو بس وہ شیشوں والے ایریے کو کارڈن آف کر دیں, 8-10 دن وہ شیشے پڑے رہیں, اور صاحبزادہ روزانہ صبح وہ شیشے ادھر ادھر دیکھے گا تو اس کو خیال آئے گا کہ کاموں کو کرنے والا نہیں سی, اور پھر ایک دن آدھی رات کو دیکھ کے کہ کوئی نہیں ہے وہ سارے شیشے خود ہی اٹھائے گا. چائے پینے کے جو نارمل اثرات ہیں کہ ذرا چاقو چبند ہو جائیں, ذرا ہیپی ہو جائیں, ذرا متحرک ہو جائیں, پلس تھوڑے چڑچڑے ہو جائیں, یہ ایک اس کا سائیڈ ایفیکٹ تھا جو کہ ایڈکشن کی وجہ سے آتا ہے, چائے کی وجہ سے نہیں آتا. جب آپ چائے کے ایڈکٹ ہوتے ہیں تو تب آتا ہے. آپ یوں سمجھے کہ 50 سال پہلے میں نے شروع کی, اور پھر 10-12 کپ روز تک گیا, پھر ساتھ کافی پینی شروع کی, اس کے بعد چائے کم کر دی. 2006 میں کافی چھوڑ دی, کیونکہ اس سے مجھے پتہ لگتا تھا کہ میں جٹری ہوتا ہوں, چائے سے نہیں ہوتا. پھر چائے آہستہ آہستہ لگا کہ اس سے میں چڑچڑا ہوتا ہوں, تو میرے ذہن میں تھا کہ اب یہ کیا مصیبت ہے. اور پھر رات کو ٹاک شو دیکھتے رہنا, جاگتے رہنا, سونے کو دل نہ کرنا, لگتا تھا کہ سونا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے, اور دیر تک جاگنا تو پھر دیر تک صبح سونا, تو یہ ساری خرابیاں تھیں. تو میں نے کہا چھوڑ نہیں. وہ تقریباً نیچے آتے آتے 2 کپ تھی, اور میں ملٹن کینز میں تھا اپنے گھر میں, اور مجھے وہاں کوئی کام کاج بھی نہیں تھا. ایویں سویرے سو کے اٹھا تو میں نے جب 1 کپ چائے بنائی, اور اس کو میں نے جب پیا تو مجھے لگا کہ میں چڑچڑا ہوں. تو میں نے فیصلہ کیا کہ آئی کال اٹ اے ڈے. آج 2019 ویلا تھا نا, کسی جگہ گیا ہوا تھا نا, یہاں نہیں تھا. تو صبح 10 بجے میں نے وہ چائے چھوڑنے کا فیصلہ کیا. لیکن کبھی میں بعد میں سوچتا ہوں, اور اس وقت بھی سوچا تھا کہ اگر میں چڑچڑا تھا کہ ایک آپشن تھی کہ میں چائے چھوڑ دوں, اور ایک آپشن یہ تھی کہ میں چڑچڑے پن کو دور کرنے کے لیے ایک اور کام شروع کر لوں, کوئی لیکسوٹنل, کوئی ویلیوم, کوئی زینکس میں لینا شروع کر دوں. زیادہ تر لوگ جو ایڈکٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک اور چیز شروع کر لیتے ہیں. لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میں چائے کے ساتھ تھوڑی زینکس شروع کر لوں گا تو اس سے پھر اور قسم کی ایڈکشنز آ جائیں گی, اور اس کے بعد پھر مجھے شاید ریٹلن شروع کرنی پڑے. اور اچھا, جب کوئی غلطی کرتا ہے آپ کے ساتھ کام کرنے والا تو آپ اس کی غلطی کو درگزر کر دیتے ہیں, لیکن جب اس کی پیراڈائمز کا مسئلہ ہوتا ہے جو کہ غلط ہوتی ہیں, جو ایمانیات کا مسئلہ ہے جو کہ غلط ہے, تو پھر پرنسپلی آپ اس کو درگزر نہیں کرتے, آپ اسے ایک موقع نہیں دیتے. اگر کوئی بندہ پرنسپلی نہیں سوچتا اور وہ ویلیوز نہیں رکھتا, کیونکہ ایڈکشن میں جب بندہ
कुछ नशे कर रहा होता है तो सबसे ज़्यादा जो चोट पड़ती है वो ईमानियात पे पड़ती है कि बुरा काम करते हुए बुरा नहीं महसूस होता। ये जो प्रॉब्लम है ना एडिक्शन का, इसीलिए हम कहते हैं कि जो लोग नशा करते हैं वो बुरे लोग नहीं होते, उनका सिर्फ मूड ख़राब होता है। लेकिन जब वो नशा करने लगते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो बुरी आदतों को भी अपने गले लगाना शुरू कर देते हैं। फिर उन्हें बुरा महसूस ही नहीं होता, उन्हें गिल्ट फील ही नहीं होता। वो झूठ बोलते हैं, वो वादे तोड़ते हैं, वो बाज़ औक़ात क्राइम करते हैं। और जब वो फिर नशा छोड़ते हैं तो उनको वापस अब वो बुरी आदतें तंग कर रही होती हैं, झूठ बोलना तंग कर रहा होता है उनको, जो वो क्राइम कर रहे होते हैं, जो वादे करके तोड़ रहे होते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है अगर इसे ठीक ना किया जाए। यानी जो लोग भी नशा छोड़ते हैं तो फैमिली समझती है कि हमारा काम हो गया है, लेकिन फैमिली का काम तब होता है कि जब वो झूठ बोलना छोड़े, जब वो वादे पूरे करना शुरू करे, जब वो गैर अखलाकी चीज़ों को गैर अखलाकी चीज़ें समझना शुरू कर दे। और ये चीज़ बहुत ऑब्जर्वेबल होती है कि वो झूठ बोलता है कि नहीं, वो वादे तोड़ता है कि नहीं, और क्या वो गैर अखलाकी हरकतों के बारे में क्या राय रखता है, ये आप जल्द ही पता कर सकते हैं। और ये एक पेंडिंग वर्क होता है नशा छोड़ने के बाद जो हर एक ने करना होता है। देखिए, सभी पाकिस्तान में रेड लाइट को तोड़ देते हैं कभी कभी, सभी पाकिस्तान में बुरी आदतों में मुब्तला होते हैं जिससे दुनिया में जग हंसाई होती है। तो क्या हम लीडर हैं कि फॉलोअर हैं? दुनिया में जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट माना जाता है, जिसको शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट कहते हैं, वो 90 डेज का, 90 डेज। एडिक्शन का 90 डेज का होता है दुनिया भर में, और अगर डुअल डिसऑर्डर हो तो फिर उसके ऊपर कुछ दिन ऐड होते हैं। ये सिंपल सा। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो रोज़ रोज़ मुलाकात में मरीज़ कहते हैं कि मैनू घर ले जाओ, मैं घर तरखान लाए ने, वकील लाए ने, तुसी घर मिस्त्री लाए ने, पूरी टीम लगाई हुई। तो मैंने पूछा कि अगर टीम ना लगाई होती फिर तो आराम से रहते ना? कहते नहीं, फिर भी मैं आराम नाल ते नहीं सी रहना। तो बात यह है कि ये जो रोज़ रोज़ हम सुनते हैं कि पेशेंट्स अपने घर वालों को कह रहे हैं मैं बड़ा उदास हो गया हूँ, मुझे काम बड़े हैं, मैं घर को मिस कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं, तो होना ये चाहिए कि कुछ ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल काम होना चाहिए, कोई नाप तोल का निज़ाम होना चाहिए कि जिसमें पता चल सके कि अगर आपने 100 दिन से पहले अपना काम मुकम्मल कर लिया है तो 100 दिन से पहले चले जाइए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक वो 10 टास्क ऑफ द फैमिली होते हैं जो आपको यहाँ अक्सर बताए जाते हैं। कौन से हैं जी, ज़रा दिखाइए। 10 टास्क फॉर द फैमिली एंड 10 टास्क फॉर द एडिक्ट। अभी आपको दिखाते हैं कि 10 काम हैं, अगर आप वो काम कर लेते हैं, ये 10 टास्क फॉर द फैमिली हैं, ये फैमिली ने करने होते हैं। अब ज़रा आप दूसरे ले आइए, 10 टास्क फॉर द एडिक्ट्स। ये आपके सामने काम है जिसके ऊपर अक्सर आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, फीडबैक में खालिब मिसामना ये करती हैं। कुछ टास्क होते हैं जो कि करने होते हैं और वो ज़रूरी नहीं कि 100 दिन में ही हों, आप उनको 80 दिन में भी कर सकते हैं, आप उनको 70 दिन में भी कर सकते हैं, बहुत ज़ोर लगा के 60 दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली आपका ध्यान उन कामों की तरफ नहीं होता, आपका ध्यान किसी न किसी तरीके से अपने ट्रीटमेंट को सैबोटेज करना होता है। फिर कई दफ़ा 100 दिन की बजाय 130 दिन या इस तरह का टाइम बढ़ भी जाता है। लेकिन मुझे ये ख्याल आया कि अगर आप में से किसी को ये पता चल जाए कि ये काम करने से मैं जल्दी जा सकता हूँ, तो वो ये काम जल्दी करके जल्दी चला जाए, और वो काम ऐसे होंगे जो कि ऑब्जर्वेबल हो और मेजरेबल हो। सैबोटेजिंग सिर्फ इस एक तरीके से नहीं होती कि इंडोर में आप ड्रग करना शुरू कर दें या ड्रिंक करना शुरू कर दें। सैबोटेजिंग इस चीज़ से भी होती है कि आप वो तरीके ना सीखें जिससे कि क्रेविंग को मैनेज करते हैं, या वो तरीके ना सीखें कि जिससे अपने करैक्टर डिफेक्ट से जान छुड़ाई जाती है, आप वो तरीके ना सीखें कि जिससे आप अपने घर वालों से अच्छे ताल्लुकात बनाएं। वो तरीके सीखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
नॉन इश्यूज पे ज़्यादातर बात होती है। जब भी कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले वो इस्तगासा बनाना शुरू करता है प्रोफेशनल्स के हवाले से, विलिंग वेज के हवाले से। इसका मतलब आपको समझ में आता है इस्तगासा बनाना क्या होता है? कोई ना कोई बात ऐसी, मुझे कब्ज़ है 5 दिन से, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, और वो मुझे बताइए कि कोई पेशेंट को अगर 5 दिन से कब्ज़ हो और वो माँ बाप को बताए और डॉक्टर्स को बताए ही ना। मिसाल के तौर पर घर वालों के साथ अगर बुरा सलूक किया जाएगा जबकि वो विजिट पे आए, तो इससे घर वालों को इस फैसला करने में मदद मिलेगी कि इसको ले जाएं, या वो कहेंगे कि नहीं इसको अभी रहना चाहिए। लेकिन व्हाट इफ़ के अगर घर वालों के साथ बहुत अच्छा सलूक करना शुरू कर दें, अपनी नदामत का इजहार करना शुरू कर दें और अपनी गलतियों का इदराक करना शुरू कर दें, अपनी गलतियों का जिक्र करना शुरू कर दें और अपने फ्यूचर के हवाले से फॉलो अप और इलाज की बातें करें, और ये कहना शुरू कर दें कि मैं अदनान को छोड़ दूंगा और सलमान को छोड़ दूंगा और नदीम को छोड़ दूंगा, नाम ले लेके अगर बताना शुरू कर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।